بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیما فآویٰ۔ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیا۔ آج کل جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی فرقہ، کوئی جماعت یہ کہتی ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی کی ولادت بسعادت ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے 9 کو ہوئی۔ مولانا احمد رضا بریلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک کی وفات ہوئی، اور پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ 10 محرم کو ولادت ہوئی۔ بات یہ ہے ولادت کی تاریخ میں اختلافات ہیں، لیکن نبی کی ولادت میں تاریخ میں اختلافات ہیں، لیکن ولادت میں اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اپنی اپنی زبان میں بندہ کہتا ہے میں میلاد مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں، ولادت مصطفیٰ، نبی پاک کی پیدائش بیان کر رہا ہوں۔ میں اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نبی کی ولادت منا رہے ہیں، نبی کی پیدائش منا رہے ہیں، نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میلاد بشر کا ہم منا رہے ہیں یا نور کا منا رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کا قرآن ہمارے سامنے، نبی کائنات کا فرمان ہمارے سامنے ہے۔ علم یجدک یتیما فآویٰ، نبی یتیم آئے، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی قل انما انا بشرکم مثلکم، میں بھی بشر، اللہ کے بندے سارے ہی بشر ہیں، لیکن جو مقام اللہ نے آمینہ کے لال کا بنایا ہے، اتنی شان اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ، ابراہیم کو خلیل اللہ، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ، عیسیٰ کو روح اللہ۔ اللہ نے سارے نبیوں کو بنایا۔ جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ پاک نے فرمایا میں اس کو حبیب اللہ، محمد الرسول اللہ بناتا ہوں، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا ہے۔ میرے بھائی، میلاد تو بشر کا ہوا، میلاد عربی کا لفظ ہے، اور اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں جمنا، اردو میں ہم پیدائش بولتے ہیں۔ اور اگر آپ کا پاسپورٹ ہے اس پہ دیکھیں لکھا ہوا تاریخ المیلاد، آپ کی تاریخ پیدائش، اس کا معنی ہے میلاد کا پیدائش، پیدا ہونا، دنیا میں آنا۔ تو نبی کائنات دنیا میں تشریف لائے۔ تو اب دیکھنا، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی نور ہے۔ اگر نبی نور ہے پھر میلاد کس کا؟ میلاد تو بشر کا ہے، نبی پیدا ہوئے۔ تو اللہ پاک کا ایک فرمان ہے، رب کائنات فرماتے ہیں میں نے ساری چیزیں بنائی، بیکار نہیں بنائی۔ میں نے چیزیں بنائی، میں نے کہا کن فیکون، وہ چیز بن گئی، ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے کن فیکون، وہ چیز ہو گئی، بن گئی۔ جب انسان کی باری آئی تو اللہ کیا کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مجھے تین کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینا کی قسم ہے، اور امن والے شہر کی قسم ہے۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو بہتر بنایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی نور ہے، میرا عقیدہ، میں کہتا ہوں نبی کی ذات بشر ہے، صفات نوری ہے، ذات بشر، صفات نوری۔ اگر نبی کائنات نور ہے پھر نور کا میلاد نہیں ہے، اگر نبی بشر ہے پھر بشر کا میلاد کا معنی پیدائش، تو پھر پیارے پیغمبر تو بشر ہوئے، پھر نور کہنے والے۔ ذرا دھیان کریں اس الفاظ پہ، رب کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میرے نبی کہہ دو میں بھی بشر ہوں۔ میرے بھائیو، ہم اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، اختلافات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میلاد کس کا منانا ہے، بشر کا منانا یا نور کا؟ بات تو صرف یہ ہے، میں کہتا ہوں بشر کا ہی میلاد ہے، میلاد منانا۔ اب دیکھنا کہ میلاد کس طرح منانا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے قرآن کی روح سے ایسے ہے، کوئی کہتا ہے نبی پاک نے فرمایا ایسے ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سیاستہ کی احادیث موجود ہے کہ نبی پاک کا میلاد نبی کے صحابہ نے کیسے منایا۔ اب دیکھنا پڑے گا، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو کہ میلاد کس طرح منایا۔ حضور کی پیدائش ہوئی، خوشی ہو گئی، لیکن طریقے پہ میلاد پہ اختلاف نہیں ہے۔ میلاد سب مانتے ہیں، ہر مسلک کہتا ہے کہ نبی پاک دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور نور کا میلاد نہیں ہے، میلاد ہے بشر کا۔ پھر نور اور بشر کا جھگڑا ختم ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں اب میلاد منانا کس طرح ہے۔ تو نبی کائنات سووار والے دن یعنی پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ کا اختلاف ہے، چھوڑ دیں اختلافات کو، لیکن اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو ہے نا، پیدا تو ہوئے، میلاد تو ہوا۔ میلاد کا معنی پیدائش تو ہوئی اللہ کے نبی کی، لیکن اللہ کے نبی خوش کیسے ہوں گے؟ ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے طریقے میں فرق ہے۔ مجھے کوئی ایسا بتا دے نبی پاک نے اپنی زندگی میں یہ کوئی جلوس وغیرہ یا کوئی اور چیز نکالی ہو، اور نبی پاک کا اگر میلاد پیدائش کی خوشی منانی، پھر پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر، ان کی سنت پر، ان کی حدیث پر عمل کرنا ہوگا تو اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ جب اللہ کے نبی خوش ہو گئے تو میرا رب خوش ہو گیا۔ فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ پہلے اللہ کا حکم ماننا، پھر کیا کرنا؟ نبی کا حکم ماننا، نبی کی اطاعت کرنی۔ دوسرے مقام پر میرے رب نے کیا فرمایا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرا رسول، میرا نبی، میرا پیغمبر آپ کو دے دے وہ لے لو، جدھر سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا پیارے پیغمبر نے یہ طریقہ ہمیں بتایا جو ہم کر رہے ہیں؟ کوئی اختلافات نہیں ہے، صرف نبی کی حدیث، نبی کی سنت کی بات کرو۔ ہمارا طریقہ غلط ہے۔ نبی کی پیدائش کی خوشی منانی چاہیے، لیکن کس طریقے سے؟ پیغمبر کی بات مانے، جیسے رب کہہ رہا ہے میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے رسول کی جس نے اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ جو اللہ کا نبی کہتے جائیں آپ کا کام ہے اس کو مانتے جائیں، جدھر سے نبی روکتے جائیں ادھر سے رک جائیں۔ تو یہ ہے جو طریقہ نبی پاک نے فرمایا۔ نبی پاک سوموار کے دن آئے، ایک صحابی عرض کرتا اللہ کے نبی پھر تو بڑی فضیلت اس دن کی،
فرمایا کہ سوموار کا روزہ رکھ لیا کرو. اگر میرا پیدائش ہوئی ہے سوموار کے دن، پیر والے دن، اللہ کے نبی فرماتے میری پیدائش ہوئی ہے اور روزہ رکھا کرو. ہم نے روزہ نہیں رکھنا، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے تو صرف پیسہ خرچ کرنا ہے اس طریقے سے جو نبی نے کہا، اس طریقے پہ ہم نے عمل بھی نہیں کرنا، پیسہ بھی نہیں لگانا. اللہ کے نبی بغیر پیسہ خرچ کرنے کی راضی ہو جاتے ہیں. جب اللہ کے نبی کی بات مانو گے اللہ کے نبی راضی، رب کی بات مانو گے میرا رب راضی ہو گیا. نبی کی بات نہیں مانو گے نبی ناراض، اور اللہ کی بات نہیں مانو گے اللہ ناراض ہو جائے گا. جب آپ کا اللہ اور رسول اس کا ناراض ہو گیا پھر آپ کو جنت نہیں ملے گی، پھر دخل النار، پھر تو جہنم ٹھکانا ہے آپ کا. میں صرف عرض یہی کرنا چاہتا ہوں، بھائی میرے نبی کی پیدائش کی خوشی مناؤ، نبی کی سنت پر عمل کرو، نبی کی حدیث پر عمل کرو، تو یہ ہے خوشی جس کو میلاد بولتے ہیں. ہم نے کوئی اور کام شروع کر دیا. آج کل جو لوگ میلاد منا رہے ہیں، ڈول ڈمکے چل رہے ہیں، ڈانس چل رہا ہے، اور دائیں بائیں کی دیکھیں آپ، سوشل میڈیا پہ دیکھیں طرح طرح کی چیزیں سامنے نئی نئی نظر آ رہی ہیں. تو نبی پاک نے تو ایسے چیزیں نہیں بتائی. نبی پاک نے فرمایا میں سوموار کے دن دنیا میں آیا، میری پیدائش ہوئی، اس دن روزہ رکھو. جب روزہ رکھو گے میرا رب راضی ہو جائے گا، میرا پیارا پیغمبر راضی ہو جائے گا. جب اللہ اور اس کے رسول راضی ہو گیا تو پھر تو بات بن گئی، پھر آپ کو جنت بھی مل جائے گی. دیکھیں صرف میلاد منانا کس کا، بشر کا یا نور کا؟ میرے بھائی میلاد ہے صرف بشر کا. نور اور بشر کا جھگڑا ختم. آپ لوگ بھی بشر کا میلاد منا رہے، اور دوسرا فرقہ بھی کہہ رہا ہے جس کو ہم اہل حدیث کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں نبی بشر ہے. تو میلاد تو ہے بشر کا، پیدا تو ہوئے نبی پاک. یہ بھی دیکھیں، ایک اور مثال دے دوں میں قرآن سے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. وہ کون سبحان ہے جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بشر نور کا ہے یا بشر کا میلاد نور کا ہے یا بشر کا ہے؟ یہ دیکھیں فرشتے، جو اللہ کہتا ہے میں نے فرشتے بنائے کن کہہ کے، جنات بنائے کن کہہ کے، آسمان بنایا کن کہہ کے، زمین بنائی میں نے کن کہہ کے. جب انسان کی باری آئی اللہ کہتا ہے میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا. مجھے یہ بتائیں نور زیادہ شان والا ہے یا بشر شان والا ہے جس کو میرے رب نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا؟ تو اللہ قسمیں اٹھا کے کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلق الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو بڑا احسن اور پیارا انسان بنایا ہے، بڑی شانوں والا. اور کہنے والے کہتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. میرے بھائیو فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، بڑے پیار سے بنایا. اللہ کہتا ہے میں نے اس کی شکل اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. اور یہ مجھے بتائیں ایک بات، رب کہتا ہے کن فیکن، وہ چیز بن جاتی ہے. رب کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے. جب انسان کی باری ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان کن بن جا، انسان بن گیا. میرے رب نے خود بنایا اور بڑی شان والا بنایا. پھر اللہ نے یہ کون آیا دنیا میں؟ الم یجد کا یتیما فآوی. سورہ ضحیٰ کا مطالعہ کرے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجد کا یتیما فآوی. اللہ کہتا ہے میرے نبی ضحیٰ کی قسم، تیری زلفوں کی قسم. اللہ تو قسمیں اٹھا رہا ہے اپنے نبی، اتنی شان والا پیغمبر. مجھے یہ بتائیں کہ جب معراج پہ نبی گئے
تو اللہ کیا کہتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بلایا، اپنے بندے کو لے کے گیا۔ مجھے یہ بتائیں، جب نبی پاک معراج پہ گئے تو جبریل علیہ السلام نے ساتھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ سارے مسالک والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جبریل آگے نہیں گیا، جبریل نوری تھا، جبریل آگے نہیں گیا۔ جبریل کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے میرے ساتھ چلو، جبریل کہتا ہے اللہ کے نبی اگر میں نے آگے کوئی قدم رکھا میرے پر جل جائیں گے۔ یہ ہے بشر کا مقام۔ نبی کائنات ساتوں آسمانوں پر گئے، سدرۃ المنتہا پہ گئے، تو اللہ کے نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، پیارے پیغمبر بات ہی نہیں کرتے جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ اور ہم لوگ میلاد منا رہے ہیں، صرف ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، میلاد پہ اختلاف نہیں ہے، میلاد کا میں بھی قائل ہوں، نبی کی پیدائش میں بھی مانتا ہوں، نبی کا میلاد میں بھی مانتا ہوں، نبی کا جو دنیا میں آنا میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی سب مانتے ہیں۔ پھر نور بشر کا مسئلہ جو ختم کر دیں میرے بھائی، اگر میلاد منانا ہے پھر بشر کا منانا ہے، پھر اس طریقے سے منانا جو طریقہ میرے پیارے پیغمبر نے بتایا ہے اور جو صحابہ نے بتایا، کبھی یہ دیکھا جو ہم نے بدعات جاری کی ہیں، جو ہم نے چیزیں نئی نئی بنائی ہے۔